السلام علیکم۔ تو آج ہم ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آپ سب کی لائف سے۔ یہ ٹاپک، آج کا ٹاپک ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری سکسیس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کامیابی کے چانسز، کامیاب ہونے کے چانسز اور کامیاب ہونے کی پاسبلٹیز حد سے زیادہ ہیں، پر پھر بھی آج کل کے ہمارے اس دور میں ہم کامیاب نہیں بن پا رہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے، آپ لوگ محنت نہیں کر رہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ What is the reason behind it? The reason behind it is your procrastination and your laziness. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروکریسٹینیشن اور لیزینس۔ آپ کا کوئی بھی کام جو آپ اس وقت کر سکتے ہیں اس کو ٹال دینا کہ میں بعد میں کروں گا۔ آپ کا کوئی بھی کام جو آپ کر سکتے ہیں پر آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ لیزی ہیں، آپ سست ہیں۔ آپ کے پاس بکس پڑھی ہوئی ہیں گھر میں، پر پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں پڑھوں گا، میں کچھ اور کتاب پڑھوں گا، میں یہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو اویل کریں۔ سندھ کی ایک مشہور فگر ہے رسول بخش پلیجو۔ رسول بخش پلیجو کہتا ہے، کسی شخص کو اس نے کہا تھا کہ آپ کے پاس جو چیز بھی آئے اسے پڑھیں۔ آپ جا رہے ہیں راستے سے، گندگی کا ڈھیر ہے، وہاں پر اخبار کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو مٹی لگی ہوئی ہے، وہ اٹھا کر وہ بھی پڑھیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے پاس تو بکس اویلیبل ہوتی ہیں، ہمارے پاس بہت اچھی اچھی بکس، گورنمنٹ آف سندھ آپ کو فری میں ٹیکسٹ بکس دیتی ہے، پھر بھی آپ نہیں پڑھتے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم میں قابلیت نہیں ہے، ہم میں ایبلٹی نہیں ہے، ہم خود سست ہیں، ہم خود پروکریسٹینیٹرز ہیں، ہم خود کام نہیں کرتے۔ باقی اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرز نہیں ہیں، یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس چانسز نہیں ہیں، یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جابس نہیں ہیں، یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کام نہیں ہے، یہ وجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جو وجہ ہے ہماری ناکامی کی وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم لیزی ہیں اور ہم ہر کام کو پروکریسٹینیٹ کرتے ہیں۔ انگلش میں ایک بہت بڑا، بہت اچھا پروورب ہے، وہ یہ ہے کہ ڈونٹ پٹ آف ٹل ٹمورو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے۔ ڈونٹ پٹ آف ٹل ٹمورو واٹ یو کین ڈو ٹوڈے۔ آج کا کام کل پر مت چھوڑو، آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ What is the reason behind it؟ جو کام آپ آج کر سکتے ہیں وہ آپ کل پر کیوں چھوڑیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کل پر چھوڑیں؟ آپ آج وہ کام کر لیں گے، کل آپ کے لیے نئے چانسز ہوں گے، نئے کام ہوں گے جو آپ کریں گے، آپ کا لیول اپ ہو جائے گا۔ ہم ہر کام کرتے رہتے ہیں لائف میں، ہم ہر کام کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہمارا اسٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے۔ آپ ڈیلی آتے ہیں اکیڈمی، ڈیلی لیسن لیتے ہیں، ڈیلی زندگی سے کچھ سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لیول اپ کر رہے ہیں۔ آپ جب اکیڈمی آئے تو آپ کا لیول بالکل ڈاؤن تھا، اور آج جب آپ نے بہت زیادہ دن ریگولر آپ آتے رہے ہیں تو آج آپ کا لیول، آپ کی اسپوکن انگلش، آپ کی اسپیکنگ بہت امپرووڈ ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کو کمپیئر کریں اس پہلے دن کے ساتھ اور آج کے دن کے ساتھ کہ آج آپ کا کیا لیول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تمہارا مستقبل تمہارے حال سے بہتر ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارا مستقبل، تمہارا آنے والا وقت تمہارے حال سے بہتر ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ تب ہوگا جب آپ محنت کریں گے، وہ تب ہوگا جب آج کا کام کل پر نہیں چھوڑیں گے، وہ تب ہوگا جب آپ کے مائنڈ میں کوئی آئیڈیا آتا ہے تو اسے اسی وقت آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا مائنڈ کہاں ہے؟ آج کل ہماری قوم کا دماغ کہاں ہے؟ کہاں ہم رہ گئے ہیں؟ آپ پوری دنیا کے ممالک میں دیکھیں، وہاں پر ترقی ہے، وہاں ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے، پراسپیرٹی ہے، اور ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں کی سوچ بالکل پسماندہ ہو چکی ہے، ہمارے لوگوں کی سوچ بالکل بیکورڈ ہو چکی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ بالکل اس لیے کیونکہ ہمارے لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی اور آگے بڑھے۔ ہمارے لوگ چاہتے ہیں، ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک بہت سمپل سی تھیوری ہے کہ ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے اور کامیاب لوگوں کا مائنڈ سیٹ کس طرح سے ہونا چاہیے۔
دو چیزیں ہیں اس میں. ایک یہ کہ اگر میں کسی اور شخص کو دیکھوں کہ اس نے اتنی ترقی کی ہے تو میں اس ایک لکیر کو, اس کی لکیر کی ترقی کو مٹانا چاہتا ہوں. ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس نے اتنی ترقی کیوں کی ہے, میں اس کی اس ترقی کو مٹا دوں, اریز کر دوں. اور اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے اتنی سی ترقی کی ہے تو اس شخص کے پاس آپ جائیں, اسے مبارک دیں, اسے کہیں کہ واہ واہ آپ نے بہت اچھی ترقی کی ہے, اس کی ترقی کو اور بڑھانا چاہیں. اور پھر کیا ہوگا, وہ شخص جب دیکھے گا کہ یہ شخص میرے ساتھ سنسیئر ہے تو وہ چاہے گا کہ میں نے اتنی ترقی کی ہے پر یہ اتنی ترقی کرے. تھوڑا سا تھنکنگ کا ڈفرینس ہے. اس نے اتنی ترقی کی تھی پر وہ چاہے گا کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھے. انفارچونیٹلی آج کل ہمارے زمانے میں ہو کیا رہا ہے کہ اگر کوئی ترقی کروانے والا ہے تو اسے بھی لوگ پیچھے کھینچ رہے ہیں کہ یہ ترقی کیوں کرے, میں سکھانے والا ہوں. پر مجھ سکھانے والے کو بھی لوگ چاہیں گے کہ یہ پیچھے جائے اور ہم آگے جائیں. پر ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسے معاشرے برباد ہوتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کے معاشرے اسی وجہ سے برباد ہیں, اسی وجہ سے برباد ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جو ترقی کروانے والا ہے, جو سکھانے والا ہے, اسے ہم پیچھے دھکیل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے کزن حضرت علی کا فرمان ہے کہ آپ کا استاد ایک ایسا شخص ہے جس نے آپ کو کوئی ایک حرف سکھایا ہے. اگر کسی نے آپ کو ایک حرف سکھایا اور وہ آپ کو لے کر بازار میں بیچ کر آئے تو آپ کو اسے اف تک نہیں کہنا, انفارچونیٹلی, ویری انفارچونیٹلی, بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ عزت نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں اساتذہ کے لیے وہ عزت نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیں, جاپان میں جا کر دیکھیں, یہ ایک عام سی مثال ہے کہ جاپان میں جب جنگ ہو رہی تھی, اس جنگ کے دوران جب جنگ ہو چکی, ان پر یو ایس نے بوم گرا دیا. اس کے بعد انہوں نے جب ڈیمانڈ کی تو کس چیز کی, ہماری پرائیورٹیز